توفیق ایسی ملے مجھ کو پیاری، کرتا رہوں پوری ہر ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عظیم دور لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ اللہ اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عہد ساز اور انقلاب آفری شخصیات نے ہر دور میں انسانی سوچ کے دھارے بدلے، مزاج و کردار کو نئی سمت پر گامزن اور گفتار و نگاہ کو نئے زاویوں سے روشناس کیا۔ کئی انقلابی شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے کارنامے نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آنے والی صدیوں کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور لوگ نسل در نسل ان کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات کی روشنی میں اپنے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسی ایک انقلابی شخصیت جو اخلاق کریمانہ اور اقوال حکیمانہ، جہد مسلسل، ہمت و شجاعت، علم و تقوی، کردار و عمل، تدبر و اسلامی سیاست، ایثار و تواضع، استغناء و توکل اور قناعت و سادگی جیسے عمدہ اوصاف سے مزین ہے۔ دنیا جنہیں حیدر و صفدر، فاتح خیبر، شیر خدا، سید الاولیاء، امام الاتقیاء، مخزن سخاوت، تاجدار شجاعت، امام المشارق والمغارب، چوتھے خلیفہ مسلمین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس عظیم دور کی باتیں کریں گے جس دور کو بہترین دور کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین کا دور، اور ان میں چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ اخلاق و کردار و عمل کی پختگی، وفا شعاری، رحم دلی، بردباری اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوصاف یہ آپ میں یکجا دکھائی دیتے ہیں۔ سخاوت، شجاعت، عبادت، ریاضت، دانائی، حکمت اور زہد و قناعت آپ کے امتیازی اوصاف ہیں۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی نہایت سادہ اور عام زندگی گزارتے رہے۔ حکومت اور دولت آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ یہ وہ عظیم دور کی باتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ اور اتنی سادہ زندگی، اتنی شان کے مالک، لیکن عاجزی ان کی ساری ایسی، اتنا بلند رتبہ، لیکن جو ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم، عاجزی، انکساری، ملنساری، اور مطلب اتنی آسان شخصیت ہونا کہ اتنے بڑے خلیفہ سے ملنا بھی دشوار نہیں، اتنے سہل، ان سے بات کرنا آسان، ان سے مسائل پوچھنا آسان، ان سے ڈسکشن کرنا آسان، اتنے سہل، اتنے آسان، اور یہ اتنے بڑے مرتبے کے ہونے کے باوجود نہ کوئی تکبر، نہ کوئی ان کے اندر خود پسندی، نہ کوئی ان کے اندر بناوٹ۔ کیا کمال کے یہ لوگ تھے اور کیا کمال کا یہ دور تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عظیم دور کی ایک عظیم باتیں ہم جو کر رہے ہیں،
ان میں آپ کی سادگی، یہ ایک بہت نمایاں پہلو ہے. آپ داماد رسول ہیں اور زوجیت میں بھی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ سیدۃ النساء علی العالمین. آپ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، شہزادی کونین کے ساتھ. اس سے عظیم ہستی ہے آپ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں. مسلمانوں میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں. شجاعت اتنی، طاقت اتنی، اور خیبر کا دروازہ جو ایک ہاتھ سے اکھیڑ کے پھینک دے، فاتح خیبر. اور مولا کائنات کی طاقت اور شان کا کیا عالم. کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. وہ حیدر کرار شیر خدا، مولا مشکل کشا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سادگی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ اتنے بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، داماد رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، قطعی جنتی صحابی ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن ان کو تو خاص جنت کی بشارت دی ہوئی ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ایک مرتبہ بازار کوفہ میں آپ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی، پھر انہیں اپنی چادر میں باندھا اور چلنے لگے. لوگوں نے عرض کی لائیے یہ گٹھڑی ہم اٹھا لیتے ہیں. کھجوروں کی گٹھڑی ہے، خلیفۃ المسلمین اب یہ اٹھا کے چل رہے ہیں. لوگوں نے کہا مجھے پکڑا دیں، ہمیں پکڑا دیں، ہم اٹھا لیتے ہیں. تو مولا کائنات نے فرمایا جو اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے وہی اس بوجھ کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے. ایک بار کسی نے آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا. یہ اس دور کی سمجھیں کہ لگژری فوڈ میں آتا تھا فالودہ. اچھا، کسی نے آپ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا بے شک اس کی خوشبو عمدہ، رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے. ویری ٹیسٹی فوڈ، ذائقہ لذیذ ہے، رنگ اچھا ہے، خوشبو پیاری ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں ہے. کمال نفس کی مخالفت تھی. ہائی تو بہت ساری برائیاں نفس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ہو رہی نا. نفس کو لذت پڑ جاتی ہے نا. گناہوں کی لذت کب شروع ہوتی ہے؟ جب نفس کو عیاشی کا عادی بنا دیتے ہیں لوگ. لذتوں کا عادی ہوتا ہے نا تو بعض اوقات بظاہر پہلی چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو نفس اس سے زیادہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. مولا کائنات کی اس جو ہے وہ حکمت بھری ادا میں نفس کی مخالفت اور نفس کو قابو رکھنے کی کیسی پیاری تربیت اور کیسا پیارا ذہن ہے، کیسی پیاری سوچ ہے. فرماتے میں نفس کو عادی کیوں بنائی ایسی چیز کا عادی کیوں بناؤں جس کا وہ عادی نہیں ہے. نفس کی مخالفت کا درس دے رہے ہیں کہ اس کو لذتوں کا عادی نہ بناؤ. آج تم اس کی یہ فرمائش پوری کرو گے، کل کو اس سے بڑی فرمائش کرے گا. آج دیکھتے نا لوگ، بھلے آج جو نشہ کرنے والا یہ پہلے دن سے نشہ کرنے والا نہیں بنتا. یہ پہلے دن اتنا بڑا نشہ کرنے والا نہیں ہوتا. یہ عادتیں آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی ہیں. ناسور بنتا ہے. بڑی بڑی برائیاں جو لوگ کرتے ہیں تو یہ پہلے دن سے اس کے عادی نہیں تھے. انہوں نے نفس کو لذتوں میں ڈالا، نفس کی خواہشات کو مانا، نفس کی جو ہے وہ باتوں کو مانا، نفس نے جو تقاضا کیا اس کو پورا کرنا شروع کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ برائی بڑھتی چلی گئی. کمال جائیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس ادا پر. اچھا، پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عظیم دور میں جو چند انقلابی کارنامے تھے، بہت سی آپ کی جو ہے وہ خصوصیات اور بہت سے آپ نے کام جو کیے، جو ان میں چند انقلابی کارنامے ہیں وہ آپ کے روشن فیصلے. یہ بہت کمال کی آپ کی ذہانت، آپ کو اللہ نے جو عقل دی تھی، جو ذہانت دی تھی، جو فراست دی تھی. تو جب سینہ دست نبوی سے فیض یاب ہو اور فیصلوں کو تصدیقات نبوی حاصل ہوں تو ایسے فیصلے زمانے میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں. آپ کے فیصلوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا.
مقدمہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوتا، آپ چند لمحوں میں اس کا بہترین فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ الغرض آپ کے فیصلے اسلامی عدالت کے لیے انقلابی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک قاضی اور جج یعنی جسٹس کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کے مقدمات اس بات کا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے، عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کچھ مشکل فیصلوں کا میں یہاں پر ذکر کروں گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مشکل جو ہے وہ کیسز میں کیسی دانش مندی کے ساتھ آپ نے ان کا حل کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عظیم دور میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، ایک کیس آ گیا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا، اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، یعنی اپنے مالک کے بیٹے کو اس نے کہا یہ میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ یعنی یہ کیس حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ اب لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے یہ کیس کا فیصلہ کیسے کریں گے، غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ اب فرمایا کہ سوراخ بنایا جائے اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ آپ کے پاس ایک اور عجیب کیس آیا، بہت مشکل مسئلہ تھا۔ 3 آدمی آئے اور کہنے لگے ہمارے پاس 17 اونٹ ہے، 17 اونٹ ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ کو بڑا لطف بھی آئے گا اور مولا کائنات کی عقل اور ذہانت کا آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک رنگ نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 لوگ ہیں، 17 اونٹ ہے ہمارے پاس، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، دوسرے کا 1/3 ہے اور تیسرے کا حصہ سب اونٹوں میں 9th ہے، یعنی 1/9 ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے مگر یہ شرط ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ 17 اونٹ ہے، ایک کو ½ ملے گا، ایک کو 1/3 ملے گا، ایک کو 1/9 ملے گا، اونٹ کاٹنا کوئی نہ پڑے۔ حضرت علی شیر خدا نے بیت المال سے 1 اونٹ منگوایا، اب 18 اونٹ کر لیے، 17 اونٹ۔ اب 17 اونٹوں کو 17 کیملز کو اس انداز پہ تقسیم کرنا کہ 17 اونٹوں ایک کو ½ ملے، ایک کو 1/3 ملے، ایک کو 1/9 ملے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے تقسیم کرے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک اونٹ بیت المال سے منگوایا، ان میں کھڑا کر دیا، 18 ہو گئے اونٹ۔ اچھا، پھر آپ نے پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں ½ تھا، آدھا تھا، اسے 18 کا ½ کریں تو کتنے بنے؟ 9۔ آپ نے 9 اونٹ دیے اسے۔ دوسرا شخص جس کا حصہ تہائی تھا یعنی 1/3 تھا، یعنی 18 کا 1/3 بنے گا 6، تو اسے 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں 9واں تھا، اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا حل کر دیا اور 9، 6 اور 2 اونٹ ملا کر ٹوٹل گنتی بنتی ہے 17۔ صرف 17 ہو تو ان کو تقسیم کرنا
پاسبل نہیں. آپ نے بڑی حسن تدبیر سے ایک اونٹ اور ملایا, 18 کا ہاف کیا, 9 اونٹ ایک کو دے دیے. 18 کا 1/3 کیا, 6 اونٹ ایک کو دے دیے. 18 کا 1/9 کیا, 2 اونٹ ایک کو دے دیے. اب 9 6 اور 2 یہ ٹوٹل بنے 17, اور ایک اونٹ جو بیت المال کا تھا وہ واپس بیت المال میں بھیج دیا. یوں 17 اونٹ آپ نے کس حسن تدبیر کے ساتھ آپس میں تقسیم کر دیے. یہ مثال ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دانش مندی کی, آپ کی فراست, آپ کی ذہانت کی. یوں آپ نے بہت مشکل لوگوں کے کیسز بھی حل کیے. مدنی چینل کے ناظرین, مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عظیم دور میں عربی گرامر کی ابتدا ہوئی. نہیں, عربی گرامر ریاض ہم جس سے بہت زیادہ زبان سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر آگے بہت سارے قوانین بنے, تو عربی گرامر کی ابتدا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور خلافت میں ہوئی. آپ نے جب لوگوں کو عربی بول چال میں غلطیاں کرتے پایا تو اصلاح کے لیے بنیادی قواعد و ضوابط مرتب کیے. حضرت ابو الاسود دولی کو کلمہ کی 3 قسموں اسم, فعل, حرف کی تعریفیں لکھ کر دیں اور اس میں اضافہ کرنے کا فرمایا. پھر ان کے اضافہ جات کی اصلاح بھی فرمائی. یوں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عربی گرامر کے موجد ہیں, یعنی ایجاد کرنے والے ہیں. آج اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے. ہر اہل علم اس بات کو جانتا ہے کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی لغت کی معرفت کتنا ضروری ہے. پھر عربی لغت کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے. قرآن و حدیث کو پڑھنا, سمجھنا عربی گرامر کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس لیے عربی گرامر کے متعلق کہا گیا ہے, یعنی صرف کو ام العلوم اور نحو کو ابو کہا گیا ہے. یعنی ان دونوں علوم کے موجد بانی یعنی فاؤنڈر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. سب سے پہلے آپ ہی نے ان دونوں علوم کے بنیادی قوانین املا کروائے اور اسم, فعل اور حرف کی پہچان بتائی. پھر ان کے بتائے ہوئے علم کو بغرض سہولت 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا گیا اور دوسرے کو نحو کا. حقیقت میں صرف نحو ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کے موجد حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. یہ اہل علم اس کو سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کا کتنا بڑا احسان ہے جو آپ نے عربی گرامر کی ابتدا کی. کتنا بڑا احسان ہے اس لغت کو سمجھنے کے لیے, خاص طور پہ عجمیوں کے لیے جو عربی نہیں ہے. ان کا عربی جاننا, سمجھنا, قرآن کو سمجھنا, حدیث پاک کو سمجھنا, عربی کتابوں کو سمجھنا, عربی عبارات کو سمجھنے کے لیے صرف اور نحو کا سیکھنا اور سمجھنا اور اس کا علم ہونا کتنا ضروری ہے. اور اس کے فاؤنڈر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. یہ آپ کے عظیم دور میں اس طرح کی علمی خدمات ہوئی, اس طرح کہ آپ نے علم کی خدمت کا اتنا بڑا کام کیا. باب العلم ہے نا, اللہ حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ امت پر بڑا احسان کیا. ابو القاسم الزجاجی کی کتاب مالی میں لکھا ہے کہ ابو الاسود بیان کرتے کہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ کو دیکھا کہ سر جھکائے متفکر بیٹھے, یعنی بڑے فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا امیر المومن کس معاملے میں فکر مند ہے؟ فرمایا تمہارے شہر میں عربی غلط طریقے پر بولتے ہوئے سنتا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زبان کے اصول و قواعد میں ایک یادداشت تیار کر دوں. میں نے عرض کیا اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعہ زندگی مل جائے گی اور ہمارے یہاں عربی باقی رہ جائے گی. اس گفتگو کے 3 دن بعد
میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے کاغذ مرحمت فرمایا، اس میں علم نحو کے ابتدائی مسائل درج تھے۔ یعنی آپ کو فکر تھی کہ لوگ غلط لہجے میں عربی بولنے لگ گئے۔ یعنی ان شہروں میں جہاں اسلام پہنچا وہ لوگ عربی نہیں تھے، ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کے جو وہ پروننسیشن، ان کی ادائیگی اس پر فکر مند تھے۔ اور کتنا زبردست آپ نے احسان فرمایا اس عربی زبان پر، عربی لغت پر، اس لینگویج، عربک لینگویج پر کتنا بڑا احسان مولا کائنات مولا علی شیر خدا نے فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا عظیم دور فقہ اور فتاوی کا دور تھا۔ عدل و انصاف کا دور تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقہ اور فتاوی، اور یہ فقہ اور فتاوی، یہ عقل و دانی سے ہی آتے ہیں۔ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ تو باب مدینۃ العلم مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس میدان میں بھی تاریخ رقم فرمائی، پیش آنے والے نئے مسائل کو پل بھر میں حل فرما دیتے۔ کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان فقہی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے مسئلے پوچھے تو انہوں نے فرمایا حضرت علی سے جا کر مسئلہ پوچھو۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے ان کی محبت اور ان کی ذہانت اور ان کی فقہ اور فتاوی پر ایسی زبردست جو ہے وہ سوجھ بوجھ اور نظر کا یہ عالم تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فتوے پر عمل کا آپ دیکھیں انداز کہ صحابہ کرام کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ کرام آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی محبتیں دیکھیں آپ۔ اور ہم بعض اوقات اپنے علم پر ایسا بھروسہ کر رہے ہوتے کہ کسی کی تحقیق، ریسرچ یا کسی کی بات کو ڈینائی کرتے، الجھتے ہیں، بحث کرتے، اپنے آپ کو علم کل سمجھنے لگ جاتے، عقل کل سمجھنے لگ جاتے، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم، آپ کا فقہ، آپ کا وہ قرآن پر علم اور آپ کی نظر مثالی ہے، لیکن صحابہ کرام کی محبتوں کا عالم، یہ ایک دوسرے کا ادب، احترام، اور مولا کائنات جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، اب ان کے فتوے سے آگے نہیں بھی بڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابہ کرام کا یہ محبت کا عالم تھا ان کے ساتھ، کیونکہ ان پر تو پھر ختم نہ بات، ان کی رائے سے آگے اپنی رائے کیا دیں، ان کے فتوے کے آگے کوئی بات اور کوئی کرے تو کرے کیا۔ یہ لوگ قرآن سے محبت کرنے والے، حدیث رسول سے محبت کرنے والے، سنت کی پیروی کرنے والے، اب یہ وہ لوگ تھے۔ تو علم کا دور تھا، تقوی کا دور تھا، پرہیزگاری کا دور تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے برتاؤ کا دور تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علم میراث سب سے زیادہ جاننے والے تھے اہل مدینہ میں سے، اور آپ نے امور رفاع عامہ، عوامی بھلائی کے بہت سے کام کیے۔ آپ کا عظیم دور ویلفیئر کا دور بھی کہلاتا ہے، عوامی بھلائی کے بہت سے کام آپ نے کیے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے حقوق عامہ کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، جیسا کہ شاہراہ عام کو گندگی سے بچانے کے لیے بیت الخلاء اور نالیوں کو شارع عام سے دور ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ کام تھا۔ آج صفائی ستھرائی ایک پورے شہر اور ملک کے لیے ایک پورا چیلنج بن جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے کیسا ایک زبردست یہ کام کیا کہ جو عام روڈ ہے، شارع عام ہے، اس کو گندگی سے بچانے کے لیے کیا نظام بنایا کہ بیت الخلاء کا نظام بنے، یہ الگ بنے، اور نالیوں کو شارع عام سے دور ہٹانے کا حکم دیا۔ یعنی نالیاں یا قریب نہ بنائے، جبکہ روڈ ہے، رستہ ہے، لوگوں کا چلنا آنا جانا ہے۔ اب یہ کیسا پیارا آپ کا ایک سوچ تھی صفائی ستھرائی کی اور راستوں کو صاف ستھرا رکھنے کی، اور پھر اس کے ساتھ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قانون بنایا
اگر کسی کے کنواں کھودنے یا بانس وغیرہ گاڑنے کی صورت میں انسانی جان ضائع ہوئی تو ضمان ادا کرنا ہوگا۔ انسانی جان کے تحفظ کا کس قدر پیارا نظام بنا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی جان ضائع نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ ایسا پیارا نظام اور ایسا پیارا سسٹم آپ نے جنریٹ کیا، اور یہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امت کے ساتھ محبت تھی، اور آپ نے عوامی بھلائی کے بہت سے کام اس طرح کے کیے، علم کا دور، تقوی کا دور، پرہیزگاری کا دور، للہیت، خوف خدا، عشق رسول، تلاوت قرآن اور مخلوق خدا سے پیار، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کے عظیم دور میں یہ چیزیں تھیں۔ اللہ پاک مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی تلاوت کا صدقہ، عبادت کا صدقہ، عاجزی انکساری کا صدقہ، ان کی للہیت کا صدقہ، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ مزید انشاءاللہ عظیم دور کی یادیں لے کر آپ کے ساتھ دوبارہ مدنی چینل کے نئے سلسلے میں حاضر ہوں گے آپ کے پاس۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توفیق ایسی ملے مجھ کو پیار